بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دجال، مہلت کا اختتام۔ حضرت دانیال علیہ السلام بنی اسرائیل کے مقدس پیغمبر تھے۔ جب یہود کی بدعمالیوں کی پہلی سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے بخت نصر بادشاہ کو ان پر مسلط کیا اور اس نے عراق سے آ کر یروشلم کو تاراج کر ڈالا، ہیکل سلیمانی کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، تورات کے نسخے جلا ڈالے، یہود کا قتل عام کیا، شہر کو برباد و ویران کیا، باقی ماندہ بچے کچے یہودیوں کو غلام بنا کر اپنے ساتھ بابل لے گیا۔ تو جس زمانے میں یہود وہاں غلاموں کی زندگی گزار رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم کھاتے ہوئے اس عذاب سے نجات کے لیے ان میں سے پھر سے اپنا پیغمبر بھیجنا شروع کیا۔ انہی انبیاء میں سے ایک حضرت دانیال علیہ السلام تھے۔ حضرت دانیال علیہ السلام اپنی شخصیت و کردار میں سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام سے گہری مماثلت رکھتے تھے۔ بنی اسرائیل کے ان دونوں پیغمبروں کو آغاز میں غلام بنا لیا گیا تھا اور پھر ایک اجنبی ملک میں اجنبی و مظلوم شخص کی حیثیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے ان کی جسمانی پرورش اور روحانی تربیت کی، حتیٰ کہ وہ پیغمبر بننے کے ساتھ دنیاوی اعتبار سے بھی بڑے عہدوں تک پہنچے۔ دونوں کو اللہ تعالیٰ نے خوابوں کی تعبیر کا خصوصی علم عطا کیا تھا۔ وہ مشکل حالات میں بھی لوگوں کو خدائے واحد کی طرف بلاتے، جبر و ظلم کے ماحول میں کلمہ حق بلا خوف و جھجک کہتے رہے۔ دونوں پر فتنہ پردازوں نے تہمت لگائی جس کی نوعیت الگ الگ تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے ان کی پاکیزگی اور پاک دامنی ایسے دلائل سے ظاہر فرمائی کہ دشمن بھی انکار نہ کر سکے اور معافی مانگنے پر مجبور ہو گئے۔ بخت نصر کے بعد نیبوشانزار بادشاہ ہوا۔ اس نے ایک خواب دیکھا جس کا مطلب سمجھنے میں وہ اتنا الجھا کہ پریشان ہو کر رہ گیا۔ اس نے ملک کے تمام مشہور نجومیوں، جادوگروں، کاہنوں اور مستقبل کا حال بتانے والوں کو جمع کیا اور خواب کی تعبیر پوچھی۔ جب علم کا بے جا دعویٰ کرنے والے سب عاجز آ گئے تو کسی نے اسے بنی اسرائیل کے دانش مند اور صاحب فہم نوجوان حضرت دانیال علیہ السلام کی اطلاع دی۔ اس نے ان کو بلا بھیجا۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی کہ ان پر یہ علم مزید کھولا جائے اور اس خواب کی صحیح تعبیر انہیں سمجھا دی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کے دل میں خواب کا صحیح مطلب القاء کر دیا۔ نیبوشانزار کے اس خواب میں اس وقت کے بادشاہ سے لے کر قیامت تک آنے والے مختلف ادوار، حکومتوں اور بادشاہوں کے متعلق جو پیشن گوئیاں کی گئی ہیں وہ حیرت انگیز طور پر درست ثابت ہوئی ہیں، ماں سوائے ان چند باتوں کے جن میں یہودی اور عیسائی حضرات نے تحریف کر دی ہے اور اسے توڑ مروڑ کر کہیں اور منطبق کرنے کی ناکام کوشش کی ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام کے کلام میں آخری نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق واضح پیشن گوئی ہے، اور یہ کہ ایک ابدی پیغام اور ہمیشہ قائم رہنے والا دین ظاہر ہوگا۔ اہل کتاب کی بد نصیبی کہ وہ حقیقت کا انکار اس وقت کرتے ہیں جب وہ ان کے سامنے واضح ہو جاتی ہے۔ سر دست ہمارا موضوع اس خواب میں سے عددی پیش گوئیوں پر مشتمل وہ حصہ ہے جو ہر دور میں بحث و تحقیق کا موضوع رہا ہے، اور اب تو ان کے ظہور کے دن افق سے ورے نہیں ارے دکھائی دیتے ہیں۔ اب آگے چلنے سے پہلے ایک واقعہ یہ بیان کرتے چلیں جسے ابن اسحاق، ابن ابی شیبہ، امام بیہقی، ابن ابی دنیا اور دیگر محدثین نے بیان کیا ہے۔ یہ حضرات فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تستور نامی شہر فتح ہوا تو فاتح فوج میں شامل صحابہ و تابعین نے وہاں حضرت دانیال علیہ السلام کا مزار دریافت کیا۔ آپ کا جسم مبارک ایک تابوت میں بالکل اصل حالت میں بغیر کسی قسم کی تبدیلی و تغیر کے موجود تھا۔ ان کے سر پر کپڑے کا ایک خط تھا جس پر اجنبی زبان میں کچھ لکھا ہوا تھا۔ دریافت کنندہ جماعت میں جن تابعین کے نام ہیں ان میں ابو العالیہ اور معترف بن مالک مشہور ہیں۔ یہ حضرات یہ تحریر لے کر سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچے۔ آپ نے مشہور صحابی حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے اہل کتاب یہود میں سے تھے اور سچا اسلام لے کر آئے تھے،
یہ تحریر پڑھ کر عربی میں ترجمہ کرنے کی درخواست کی۔ حضرت ابو العالیہ تابعی فرماتے ہیں کہ اس ترجمہ شدہ تحریر کو پڑھنے والا پہلا شخص میں تھا۔ اس میں درج تھا: تمہاری تمام تاریخ اور معاملات، تمہاری تقریر کی سحر آفرینی اور بہت کچھ جو ابھی واقع ہونے والا ہے، یہ ساری باتیں ابن کثیر، البدایہ والنہایہ، بیہقی وغیرہ وغیرہ کتابیں موجود ہیں۔ تورات میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیت المقدس میں فاتحانہ داخلے کا بھی تذکرہ ہے۔ مثلا زکریا کی صورت میں آیت دی ہوئی ہے: اے صہیون کی بیٹی، خوشی سے چلاؤ، اے یروشلم کی بیٹی، مسرت سے چیخو، دیکھو تمہارا بادشاہ آ رہا ہے، وہ عادل ہے اور گدھے پر سوار ہے، خچر یا گدھے کے بچے پر۔ میں یوفریم سے گاڑی کو اور یروشلم سے گھوڑے کو علیحدہ کر دوں گا، جنگ کے پر توڑ دیے جائیں گے، اس کی حکمرانی سمندر اور دریا سے زمین کے کنارے تک ہوگی۔ یہ الفاظ واضح ہیں، لیکن عیسائی اس حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے یروشلم میں تنہا مسافر کی حیثیت سے داخلے کو مراد لیتے ہیں۔ اونٹنی کے لفظ کو انہوں نے اسی لیے گدھے سے تبدیل کیا ہے۔ یہ ان حضرات کی دیدہ دانستہ پیدا کردہ غلط فہمی ہے، اس لیے کہ بے شک مذکورہ پیشن گوئیوں میں اسلامی فتوحات اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نہیں دیا گیا، لیکن فارسیوں اور رومیوں میں سے کوئی بھی حکمران ایسا نہیں گزرا کہ جس نے فارس کے ساحل سے بحر متوسط اور بحر طبریہ سے عدن تک پورے علاقے پر حکمرانی کی ہو۔ یہ حقیقت صرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں پر صادق آتی ہے۔ اب ہم اصل واقعیت کی طرف لوٹتے ہیں۔ بادشاہ نے حضرت دانیال علیہ السلام کو بلا بھیجا۔ جب یہ اس کے پاس پہنچے تو اس نے کہا: میں نے تیرے بارے میں سنا ہے کہ الہوں کی روح تجھ میں ہے، اور نور اور دانش اور کمال حکمت تجھ میں ہے۔ حکیم اور نجومی میرے حضور حاضر کیے گئے تاکہ اس تحریر کو پڑھیں اور اس کا مطلب مجھ سے بیان کریں، لیکن وہ اس کا مطلب بیان نہیں کر سکے۔ اور میں نے تیرے بارے میں سنا ہے کہ تو تعبیر اور حل مشکلات پر قادر ہے، بس اگر تو اس تحریر کو پڑھے اور اس کا مطلب مجھ سے بیان کرے تو ارغوانی اخلاعات پائے گا، اور تیری گردن میں زرین توق پہنایا جائے گا، اور تو مملکت میں تیسرے درجے کا حاکم ہوگا۔ تب حضرت دانیال علیہ السلام نے بادشاہ کو جواب دیا: تیرا انعام تیرے ہی پاس رہے، اور اپنا سلاح کسی دوسرے کو دے تو بھی میں بادشاہ کے لیے اس تحریر کو پڑھوں گا اور اس کا مطلب اس سے بیان کروں گا۔ اس کے بعد بادشاہ نے خواب سنایا اور حضرت نے اس کی تعبیر بتائی۔ اس میں دنیا کی تاریخ کے مختلف ادوار اور مختلف حکومتوں کے آغاز و انجام کے متعلق پیشن گوئیاں ہیں۔ ان میں سے جس پیش گوئی کا تعلق ہمارے دور اور ہمارے زمانے میں ہزاروں سال بعد ایک خاص حکومت کے قیام سے ہے، اس کا نام انہوں نے نفرت کی ریاست اور گناہ کی مملکت رکھا ہے۔ اس ریاست کے قیام سے دنیا کے انجام کا آغاز ہوگا، اور اس میں گناہوں کی بھرمار سے آغاز اپنے انجام کی طرف بڑھے گا، اور یہی وقت دو مقدس روحانی شخصیتوں یعنی حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دو بڑے فتنوں یعنی دجال الاکبر اور یاجوج ماجوج کے ظہور کا ہوگا۔ حضرت دانیال علیہ السلام کی اس پیش گوئی کے جس حصے سے ہمیں دلچسپی ہے وہ یہ ہے کہ شمالی بادشاہ کی جانب سے فوجیں تیار کی جائیں گی اور وہ محترم قلعے کو ناپاک کر دیں گی، پھر وہ روزانہ کی قربانیوں کو چھین لیں گی اور وہاں نفرت کی ریاست قائم کریں گی۔ اس عبارت میں محترم قلعے کو ناپاک کرنے سے مسجد اقصیٰ پر یہودی قبضہ اور وہاں خنزیر کے سموسوں کے ساتھ شراب نوشی مراد ہے۔ روزانہ کی قربانیاں چھیننے سے نمازوں پر پابندی کی طرف اشارہ ہے۔ روزانہ کی قربانی سے عبادات مراد ہے، کیونکہ نماز روز ہوتی ہے جبکہ قربانی روز نہیں ہوتی۔ نفرت کی ریاست جو القدس یعنی یروشلم پر قبضہ کر کے یہاں گنہگار مملکت قائم کرے گی، اس سے موجودہ اسرائیلی ریاست مراد ہے۔ یہ ریاست قائم کیسے ہوگی اور اس کے کرتوت کیا ہوں گے، ملاحظہ فرمائیے۔ اور افواج اس کی مدد کریں گی اور وہ محکم مقدس کو ناپاک اور دائمی قربانی کو موقوف کریں گے اور اجاڑنے والی مکروہ چیز نصب کریں گے، اور وہ عہد مقدس کے خلاف شرارت کرنے والوں کو برگشتہ کرے گا، لیکن اپنے خدا کو پہچاننے والے تقویت پا کر کچھ کر دکھائیں گے۔
یہ ساری باتیں تورات میں موجود ہیں۔ نفرت کی ریاست کی مدد کرنے والی افواج امریکہ اور برطانیہ ہیں۔ اجاڑنے والی مکروہ چیز کی تنصیب سے مسجد اقصی کی جگہ دجال کے قصر صدارت کا قیام ہے۔ شرارت کرنے والوں کو برگشتہ کرنے سے مراد عیسائی دنیا کو ورغلا کر صہیونی مقاصد کی تکمیل کے لیے استعمال کرنا ہے۔ اپنے خدا کو پہچاننے والوں کے کچھ کرنے سے فلسطینی فدائین کی بے مثال مزاحمت کی طرف اشارہ ہے، اور یہ ان کی خدا پرستی اور خدا کے ہاں مقبولیت کی واضح خوشخبری ہے جو ان مظلوموں کے زخموں کا مرہم ہے۔ یہ ریاست کب قائم ہوگی؟ یہ ہماری اس بحث کا اہم ترین سوال ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام فرماتے ہیں، پھر میں نے 2 مقدس غیبی آوازوں کو کہتے سنا، یہ معاملہ کب تک اسی طرح چلے گا کہ میزبان اور مقدس مقام کو قدموں تلے رون دیا جائے؟ اس پر دوسری آواز نے جواب دیا، 2300 دنوں تک کے لیے، پھر یہ مقدس مقام پاک صاف کر دیا جائے گا۔ اس پیشگوئی سے معلوم ہوا کہ نفرت کی ریاست 2300 سال بعد قائم ہوگی۔ کس لمحے سے 2300 سال بعد، یہ ہم آگے چل کر بتائیں گے۔ پہلی آخری پیشگوئی جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ریاست 45 دن بعد ختم ہو جائے گی۔ حضرت دانیال علیہ السلام فرماتے ہیں، اگرچہ میں نے فرشتوں کی بات سن لی مگر میں اسے سمجھ نہیں سکا، چنانچہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ، کھیل کس طرح ختم ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، دانیال، اپنے کام سے کام رکھو، الفاظ پر قفل چڑھا دیے گئے ہیں اور معاملات پر مہر لگا دی گئی ہے۔ اب آخری وقت آنے پر سارا راز فاش ہوگا۔ جس دن کہ قربانیاں چھین لی جائیں گی اور نفرت کی ریاست قائم کر دی جائے گی، اس کے بعد سے 1290 دن باقی رہ جائیں گے۔ مبارک ہیں وہ لوگ جو 1235 کے اختتام تک پہنچ جائیں گے۔ لیکن اے دانیال، تم اپنا کام دنیا کے اختتام تک کرتے رہو، تمہیں آرام دیا جائے گا۔ عیسائی اور یہودی شارحین یہاں پہنچ کر سخت تذبذب کا شکار ہو جاتے ہیں۔ انہیں سمجھ نہیں آتا کہ اس میں وقت کا جو تعین کیا گیا اس سے کیا مراد لیا جائے، کیونکہ دنیا میں ایسی ریاست نہیں جو 2300 دنوں کے بعد قائم ہوئی اور محض 45 دن قائم رہنے کے بعد ختم ہو گئی ہو۔ مگر وہ تورات ہی سے مدد لے لیں اور یہ آئینہ دیکھنے سے نہ ڈریں تو تورات میں دنوں سے مراد سال لیا جاتا ہے۔ مثلا حزقیل میں ہے، میں نے تمہارے لیے ایک دن کو 1 سال کے برابر کر دیا ہے۔ لہٰذا اس آیت میں 45 دنوں سے مراد 45 سال ہیں۔ اب پیش گوئی کے مطابق اس ریاست کا قیام 2300 سال بعد ہوگا۔ تورات و انجیل کے شارحین کے مطابق ان سالوں کا آغاز سکندر اعظم کے ایشیا فتح کرنے سے ہوتا ہے، جو 333 قبل مسیح میں ہوا۔ چنانچہ نفرت کی ریاست ابومینیشن آف ڈیسولیشن کا قیام 333 قبل مسیح کے 2300 سال بعد ہوگا، یعنی 1967 میں۔ یہی وہ سال ہے جس میں اسرائیلی افواج القدس میں داخل ہوئیں اور مسجد اقصی کی ہولناک آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا۔ اسرائیل اگرچہ 1948 میں بنا، لیکن القدس یعنی یروشلم جس تک رسائی یہود کا اصل مقصد ہے، وہ 1967 میں اسرائیلیوں کے قبضے میں گیا۔ اب اگر یہ ریاست اپنے قیام کے 45 سال بعد تباہ و برباد ہوتی ہے اور اس کی بربادی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مہدی کی افواج کے ہاتھوں ہوگی اور یہ دجال اور گستاخ یہودیوں کے کلی خاتمے پر ختم ہوگی، تو پھر بعض محققین کا کہنا ہے کہ 1967 کے ساتھ 45 ملایا جائے تو 2012 کے فارمولے سے نفرت کی اس گنہگار مملکت کا خاتمہ یا خاتمے کے آغاز کا زمانہ 2012 عیسوی کے آس پاس بنتا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ وہ پوچھتے ہیں یہ سب کب ہوگا؟ کہہ دیجئے شاید یہ عنقریب ہی ہو جائے۔ عالم عرب کے مشہور حق گو عالم ڈاکٹر صفر بن عبد الرحمن الحلوائی، جنہیں حق گوئی کی پاداش میں متعدد مرتبہ قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنی پڑی ہیں، ان کا کہنا ہے یہ کوئی حتمی سال نہیں ہے۔ ہاں، اگر یہودی حضرات ہم سے شرط لگانا چاہیں، جیسے کہ اہل قریش نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے شرط لگائی تھی
تو ہم بلا کسی تردید کے کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنی شرط ہم سے ہار جائیں گے۔ یہود یہ شرط ہاریں یا نہ ہاریں، ان کا عرض فلسطین ہارنا اور آخری بربادی کا شکار ہونا یقینی ہے، اور تورات کے مطابق مبارک ہیں وہ لوگ جو تقوی اور جہاد پر کاربند رہتے ہوئے مظلوموں کا ساتھ دل، زبان یا ہاتھ سے دیتے ہیں، ان کے لیے تنہائیوں میں روتے اور دعائیں کرتے ہیں، ان کے لیے نیک جذبات رکھتے ہیں اور ان کے ساتھ حشر کے متمنی ہیں۔ نفرت کی ریاست کے خاتمے پر اہل حق خوشی کے ترانے پڑھیں گے، یروشلم پاک صاف ہو جائے گا۔ تمام اہل زمین اور آسمانی مخلوقات یہ کہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں گے، الحمدللہ، نجات، عظمت، عزت اور خوف سب کے لیے ہم خدا کے سزاوار ہیں جو ہمارا رب ہے۔ اس کے فیصلے درست ہیں کیونکہ اس نے اس طوائف کو سزا دی جس نے اپنی بدکاری سے روئے زمین کو برباد کر دیا تھا۔ اس نے اللہ کے بندوں کا خون بہایا تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان سے اس کا انتقام لے لیا۔ روئے زمین کو ظلم سے بھرنے والا امریکہ ہے، اور اللہ کی سزاؤں سے مراد ہوا طوفان، زلزلے اور طاعون ہیں جو امریکہ کو ہر طرف سے گھیر لیں گے۔ عالمی شر کے خاتمے کے بعد عالمی خیر کا وقت آئے گا، اور خدا اپنے ان وفادار بندوں کو انعام دے گا جو حق کی فتح پر عاجزی کے ساتھ اس کا شکر ادا کرتے ہیں، کیونکہ پھر میں لوگوں کے لیے ایک پاکیزہ زبان دوں گا جو اللہ کا نام پکاریں گے اور جو کندھے سے کندھا ملا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے۔ یہاں پہنچ کر عیسائی و یہودی محققین گنگ ہو جاتے ہیں کہ اگر آخری فتح ان کی ہوئی تو پھر کندھے سے کندھا ملا کر حمد کے گیت وہ کس طرح گائیں گے؟ یہ ان کا تجاہل عارفانہ اور اللہ کی آیات میں معنوی تحریف ہے۔ پوری دنیا خصوصاً عیسائی اور یہودی اچھی طرح واقف ہیں کہ اسلام کے علاوہ دنیا میں کوئی مذہب نہیں جس میں عبادت گزار بنیان مرصوص کی مانند نماز میں کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوتے ہیں اور ان کی زبان پر پاکیزہ تکبیرات اور حمد کا ترانہ یعنی سورہ فاتحہ جاری ہوتا ہے۔